انایا نے گاؤں کے پرانے درد دیوار کو آخری بار دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ گاؤں کے کچے راستے، صحن کے نیم کے درخت کی چھاؤں، وہ سب اب بس یادوں کا حصہ بننے والے تھے۔ امی دعا کرنا۔ انایا نے ماں کا ماتھا چوما اور کندھے پر رکھا بھاری بیگ اٹھا لیا۔ ماں نے دھیرے سے اس کے ہاتھوں میں کچھ روپے رکھے۔ یہ بس کا کرایہ ہے اور تھوڑا سا تمہارے کھانے کے لیے سامان ہے، سنبھل کر رہنا شہر میں۔ انایا کی ماں نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا تھا۔ بے شک انایا ایک سمجھدار لڑکی تھی، لیکن وہ ایک انجان شہر میں تنہا جا رہی تھی۔ انایا کی ماں کا دل لرز رہا تھا، لیکن وہ انایا پر یقین کرتی اسے جانے کی اجازت دے چکی تھی۔ بس اسٹاپ پر گاؤں کے کچھ لوگ موجود تھے، لیکن سب سے زیادہ وہ خاموش دعائیں تھیں جو انایا کے پیچھے چل رہی تھیں۔ بس میں بیٹھتے ہی اس نے کھڑکی سے جھانک کر اپنے پیچھے چھوٹتے ہوئے منظر کو دیکھا۔ کھیت، پیپل کا درخت، گاؤں کی مسجد کا مینارہ، سب جیسے اسے الوداع کہہ رہے تھے۔ جب بس شہر کی طرف بڑھنے لگی، دل میں ایک انجانا سا خوف اور ایک معصوم سا خواب دونوں بیک وقت جاگنے لگے۔ راستے میں پہاڑیاں، پل اور اجنبی لوگ، سب کچھ نیا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، جیسے ہر منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتی ہو۔ کیا واقعی میں وہاں پہنچ پاؤں گی جہاں خواب لے جا رہے ہیں؟ انایا نے سوچتے ہوئے سرگوشی کی اور بس سے باہر دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں نمی تھی، دل میں خوف اور کچھ کرنے کی چاہ تھی۔ 6 گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد جب بس شہر کے مرکزی اسٹیشن پر رکی، شور، ہارن، چیختے رکشے اور دوڑتے لوگ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ انایا نے بیگ اٹھایا اور گہری سانس لی۔ یہی تھا وہ شہر جہاں خوابوں کا سودا ہوتا تھا اور کبھی کبھی خواب بکھر بھی جاتے تھے۔ اسٹیشن سے باہر آتے ہی انایا نے ارد گرد دیکھا۔ شور و غل، تیز گاڑیاں، ہارن کی آواز اور اونچی اونچی عمارتیں، یہ سب کچھ اس کے گاؤں سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے بیگ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہی اس کا واحد سہارا ہو۔ کچھ وقت بعد وہ یونیورسٹی کے قریبی گرلز ہاسٹل کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ دروازے کے باہر بورڈ پر لکھا تھا، نوشین گرلز ہاؤس۔ انایا نے ایک سرد آہ بھری اور اپنے خواب کی طرف پہلا قدم بڑھایا تھا۔ وہ حیرت و تعجب سے آس پاس دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہرے بھرے پودے، پارک دیکھ انایا کے چہرے پر ایک بھولی بھٹکی مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاسٹل کے اندر داخل ہوئی تو ایک بوڑھی وارڈن نے اس کا نام پوچھا، رجسٹری چیک کی اور پھر اسے کمرہ نمبر 203 کی چابی دے دی۔ تمہاری 2 روم میٹس پہلے ہی اندر ہیں، جاؤ سامان رکھ لو، اس بوڑھی وارڈن نے اسے نرمی سے مسکرا کر کہا تھا۔ انایا نے دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں چڑھیں اور دروازہ کھولتے ہی اندر قدم رکھا۔ چھوٹا سا صاف ستھرا کمرہ تھا۔ دیوار پر نیلے پردے، ایک چھوٹا سا آئینہ، 3 بیڈ اور 3 الماریاں تھیں۔ کمرے میں ہنسی کی آواز گونج رہی تھی۔ اوہ، نہیں آئی ہو؟ ایک شوق سی آواز نے اسے چونکا دیا۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، درمیانہ قد، کھلے بال اور آنکھوں میں چمک۔ جی، میرا نام انایا ہے، انایا نے دھیرے سے کہا اور بیگ نیچے رکھا۔ خوش آمدید انایا، میں ہوں ہنا اور یہ ہے فائزہ۔ ہنا نے پاس بیٹھی کتاب پڑھتی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، جو اینک لگائے مسکرانے لگی۔ ہیلو، ویلکم، ہم تینوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، انگلش لٹریچر، فائزہ نے پرشوق انداز میں کہا اور 2 انگلیاں کن پٹی پر رکھ کر ایک آنکھ ونک کی۔ انایا کو تھوڑا حوصلہ ملا، وہ پرسکون ہوئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہاں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد اسے یہاں کے لوگ اچھے لگنے لگے تھے، جو دوستانہ انداز میں بات کرتے تھے اور بات بات پر مسکراتے تھے۔ شکریہ، مجھے لگا تھا یہاں سب اجنبی ہوں گے۔ انایا نے اپنا خوف اس کے سامنے بیان کیا تو وہ دونوں مسکرائیں تھیں۔ ہم بھی 2 دن پہلے ایسے ہی سمجھے بیٹھے تھے، لیکن اب یہ کمرہ گھر لگتا ہے، تم بھی جلدی ایڈجسٹ ہو جاؤ گی، فائزہ نے کہہ کر کندھے اچکائے۔ ہنا نے چائے کا کپ انایا کی طرف بڑھایا۔ پہلا دن ہے، چائے ہماری طرف سے۔ اور سنو، اگر کوئی مسئلہ ہو یا نوٹس مکمل نہ ہو، ہم دونوں موجود ہیں، وہ دوستانہ انداز میں بولتی فائزہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انایا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن اس نے مسکرا کر چائے کا کپ تھام لیا۔ شکریہ، مجھے لگا تھا یہ سفر تنہا ہوگا، مگر لگتا ہے دوستوں کا ساتھ قسمت میں لکھا تھا، انایا نے مسکرا کر کہا تو فائزہ اور ہنا بھی خوش دلی سے مسکرائی تھیں۔ کمرے میں ایک عجیب سی اپنائیت بھر گئی تھی۔ باہر شہر کا شور تھا، لیکن اس کمرے میں اب دوستی کی ہلکی ہلکی روشنی اتر چکی تھی۔
ہاسٹل کے کمرے میں ہلکی ہلکی خاموشی چھا چکی تھی۔ ہنا اور فائزہ دونوں اپنے بیڈز پر لیٹی تھیں، مگر عنایا کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ چھت کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے وہاں ماں کا چہرہ، گاؤں کی گلیاں اور وہ درخت ابھرتے ہیں۔ اس نے موبائل اٹھایا، ماں کا پیغام کھولا۔ اللہ تمہیں ہر قدم پر کامیاب کرے بیٹی، رات کو دعا پڑھ کر سونا، میں بھی تمہیں یاد کر رہی ہوں۔ عنایا نے پلکوں کے گوشے صاف کیے، آہستہ سے اٹھ کر وضو کیا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر دعا مانگی۔ یا اللہ، میں کسی خواب کی تلاش میں یہاں آئی ہوں، مجھے ہمت دینا، راستہ آسان کرنا، اور مجھے کبھی اپنے گاؤں، اپنی ماں اور اپنے مقصد کو بھولنے نہ دینا۔ وہ دعا کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ نیند دھیرے دھیرے آنکھوں پر اترنے لگی۔ باہر ہلکی بارش ہونے لگی تھی، جیسے شہر کا استقبال کر رہا ہو۔ صبح ہاسٹل میں ہلچل مچ گئی، لڑکیاں تیار ہو رہی تھیں، استری کی خوشبو، پرفیوم، کتابیں، نوٹس، سب چیزوں کا میلہ سا لگا تھا۔ عنایا نے سادہ سی شلوار قمیض پہنی، ہلکا سا دوپٹہ اوڑھا اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ بس عنایا، آج سے نئی شروعات۔ عنایا خود کو حوصلہ دیتے ہوئے بڑبڑائی۔ ہنا نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ لگتا ہے کوئی لٹریچر کی کوئین آنے والی ہے۔ فائزہ، دیکھو اسے، پہلا دن اور اتنا اعتماد۔ ہنا فائزہ کو مخاطب کر کے بولی، اعتماد اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں، عنایا نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر یونیورسٹی کی طرف بڑھی۔ تینوں یونیورسٹی کے وسیع لان سے ہوتی ہوئی اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچی تھیں۔ پہلی کلاس انگلش پوئٹری کی تھی اور پروفیسر صاحب کلاس میں آئے اور سب نے یک زبان ہو کر سلام کیا۔ پروفیسر صاحب نے جواب دیا، ویلکم ٹو دا ورلڈ آف ورڈز۔ یہاں الفاظ آپ کا ہتھیار ہوں گے اور سوچ آپ کی پہچان۔ پروفیسر نے بولنا شروع کیا۔ عنایا کے لیے یہ احساس بالکل نیا تھا، خوشگوار، حیرت انگیز۔ وہ پہلی بار شہر کی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ عنایا نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ واقعی اس مقام پر ہے جہاں اس کا دل ہمیشہ رہنا چاہتا تھا۔ اس نے نوٹس بنانا شروع کیے، باتوں کو دل میں اتارنا شروع کیا اور اپنے گرد ان لڑکیوں کے چہرے دیکھے جو سب خواب لے کر آئی تھیں۔ پروفیسر نے جب سوال پوچھا، عنایا نے ہاتھ اٹھایا۔ سوال کا جواب مکمل اور درست تھا۔ کلاس میں ہلکی سی سرگوشی ہوئی اور پروفیسر مسکرایا، ویری گڈ، گاؤں سے آئی ہوئی بچی ہو مگر باتوں میں گہرائی ہے۔ وہ داد دیتی نظروں سے عنایا کو دیکھ کر بولے تھے۔ عنایا کے چہرے پر فخر کی سی لالی تھی۔ پہلا دن گزر چکا تھا مگر عنایا کے اندر کچھ جاگ چکا تھا، ایک خواہش، ایک بھروسہ اور ایک احساس کہ وہ تنہا نہیں، خود اپنے ساتھ ہے۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزر رہا تھا۔ عنایا اپنی پڑھائی میں مصروف تھی لیکن بڑھتے خرچ سے وہ پریشان رہنے لگی تھی۔ کلاس کے بعد جب تینوں واپس ہاسٹل آئیں تو حسب معمول ہنسی مذاق شروع ہو گیا۔ فائزہ موبائل پر کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی، ہنا آئینے کے سامنے بال سنوار رہی تھی اور عنایا کھڑکی کے پاس بیٹھی خاموشی سے باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ عنایا، کیا ہوا؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ ہنا نے پلٹ کر عنایا کو کسی سوچ میں ڈوبے دیکھ کر پوچھا۔ بس یوں ہی کچھ سوچ رہی ہوں، عنایا نے پرسوچ نگاہوں سے آسمان کو تکتے ہوئے کہا۔ ایسی کیا سوچ آ گئی جو ہماری بک بک سے بھی زیادہ دل لگ رہا ہے؟ باہر کے آسمان میں، فائزہ نے موبائل میں نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ عنایا نے گہری سانس لی، میری ماں نے زندگی بھر محنت کی، سلائی کر کے میرا خرچ اٹھایا، ابا بچپن میں ہی چلے گئے تھے، اب میں چاہتی ہوں کہ ماں آرام کرے اور اس کا خرچ میں اٹھاؤں، پر یہاں ہاسٹل فیس، کتابیں، سب کچھ اتنا مہنگا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ عنایا افسردگی سے فائزہ کو دیکھ کر بولی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تو پھر سوچ کیا رہی ہو؟ پارٹ ٹائم جاب کرو، یہاں بہت سی لڑکیاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتی ہیں، ہنا پرجوش انداز میں بولی۔ فائزہ نے بھی سر ہلایا، بالکل، ہاسٹل کے قریب ایک ریسٹورینٹ ہے، وہاں کچھ لڑکیاں شام کی شفٹ میں کام کرتی ہیں، تم بھی پوچھ سکتی ہو۔ فائزہ نے ہنا کی بات سے متفق ہو کر کہا۔ عنایا کو پہلی بار لگا جیسے اندھیرے میں کوئی چراغ جلنے کو ہے۔ پر کیا پڑھائی کے ساتھ جاب کرنا ممکن ہوگا؟ عنایا نے حیرت سے پوچھا۔ مشکل تو ضرور ہے مگر ناممکن نہیں، تم جیسی خوددار لڑکی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ہنا نے مسکرا کر کہا۔ تو عنایا نے سر ہلایا، جیسے دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی ہو۔ اگلے دنوں میں عنایا نے ہاسٹل کے قریب موجود ریسٹورینٹ، کیفے، بیکری شاپس اور چھوٹے چھوٹے اسٹورز میں جاب کے لیے سی وی دے ڈالی۔ پارٹ ٹائم، شام کی شفٹ میں کوئی کام مل سکتا ہے؟ وہ ہر کسی سے عاجزی سے دھیمے لہجے میں پوچھتی۔ کہیں پہلے سے اسٹاف مکمل تھا، کہیں تجربے کی کمی کا بہانہ، کہیں صرف ہفتے میں 3 دن کا کام جو اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا تھا۔ ہر دن تھکا دینے والا تھا مگر عنایا ہار نہیں مان رہی تھی۔
وہ دن میں کلاسز اور شام میں جاب کی تلاش، ہر دروازے پر امید لے کر دستک دیتی، لیکن ہمیشہ ناکامی اس کی منتظر کھڑی ہوتی تھی اور وہ افسردگی سے واپس آ جاتی۔ ہنا اور فائزہ اس کی امید پھر سے باندھتی اور وہ پھر سے تلاش شروع کرتی۔ ایک شام وہ افسردہ سی نا امیدی لیے ہاسٹل کے راستے واپس آ رہی تھی جب ایک ریسٹورینٹ کے باہر پارٹ ٹائم ویٹرس ریکوائرڈ کا بورڈ لگا نظر آیا۔ عنایا کے چہرے پر ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی اور وہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ اندر گئی، مینیجر سے ملی اور اپنی بات رکھی۔ مینیجر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور مختصر سوالات کیے جن کا اس نے بہت اچھے سے جواب دیا۔ کل سے آ جاؤ، شام 7 بجے ہے، وردی تمہیں دے دی جائے گی، وقت پر آنا ضروری ہے۔ عنایا نے عاجزی سے سر ہلایا اور وہاں سے نکلنے لگی۔ اسی وقت عنایا کا موبائل رنگ ہوا اور وہ موبائل نکالنے لگی۔ اچانک ہی عنایا کا کسی سے ٹکراؤ ہوا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی ایک مضبوط توانا بازو اسے تھام لیا تھا۔ اے لڑکی، پیچھے ہٹو! ایک گارڈ نے آ کر عنایا کو دور دھکیلا۔ اندر آنے والی ہستی نے کھا جانے والی نظروں سے گارڈ کو دیکھا تھا۔ گارڈ فوراً سر جھکا کے پیچھے ہوا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، عنایا نے بنا مقابل کی طرف دیکھے کہا اور فوراً وہاں سے باہر نکل گئی۔ مقابل تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، پھر ایک سرد آہ بھرتا اندر کی جانب بڑھا اور پیچھے ہی گارڈز کی قطار چلنے لگی۔ عنایا نے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ شکریہ اللہ جی، ایک راستہ کھل گیا، وہ چہک کر بولی تھی۔ اندر ہونے والے حادثے کو تو وہ بالکل ہی نظر انداز کر گئی تھی۔ اب وہ صرف خواب نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ ان کے لیے چلنا بھی سیکھ چکی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی۔ عنایا کے چہرے پر تھکن تو تھی مگر آنکھوں میں چمک الگ ہی تھی، جیسے کوئی جنگ جیت کر آئی ہو۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، ہنا اس پر جھپٹی تھی۔ کیا ہوا؟ چہرے پر بڑی روشنی ہے آج، ہنا نے چہک کر پوچھا تھا۔ کل سے میں ایک ریسٹورینٹ میں کام شروع کر رہی ہوں، شام 7 بجے کی شفٹ ہے، عنایا نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ فائزہ خوشی سے اچھل پڑی۔ واقعی؟ واہ یار، یہ تو زبردست خبر ہے، دیکھنا تم یہ بھی سنبھال لو گی۔ فائزہ بھی اس کی خوشی میں خوش ہوئی تھی۔ ہنا نے محبت سے عنایا کو گلے لگایا۔ تم جیسی لڑکیاں ہی دنیا بدلتی ہیں، اب ہم چائے تمہارے کمائے پیسوں سے پیا کریں گے، ہنا نے لہراتے ہوئے عنایا کو مسکا لگا کر کہا۔ تینوں ہنسنے لگیں۔ کمرے میں امید کی ایک خوشبو پھیل گئی تھی۔ اگلے دن سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ صبح کلاسز، پھر ہاسٹل، واپس آ کر جلدی کپڑے بدلے اور شام سے پہلے تیار ہوئی۔ عنایا نے سادی سی وردی پہنی، بال باندھے اور دل تھام کر ریسٹورینٹ کے لیے روانہ ہوئی۔ ریسٹورینٹ کا ماحول اچھا خاصا پروفیشنل اور تھوڑا سا پراسرار تھا۔ روشنی مدھم، دیواروں پر مہنگے آرٹ پیسز اور اندر ایک علیحدہ شیشہ لگا کمرہ جہاں جانے کی اجازت صرف چند مخصوص لوگوں کو تھی۔ مینیجر نے عنایا کو کام سمجھا دیا۔ عنایا اچھے سے سمجھ بھی گئی تھی۔ شام کے 7 بجنے کو تھے۔ ریسٹورینٹ کی مدھم روشنی میں عنایا وردی پہنے کانپتے ہاتھوں سے پانی کے گلاس سجا رہی تھی۔ پہلا دن تھا، دل میں بے چینی، قدموں میں ہچکچاہٹ تھی۔ عنایا، مینیجر نے عنایا کو پکارا تو وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ جی سر، عنایا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ مینیجر نے آنکھوں سے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں سیاہ لینڈ کروزر آ کر رکی تھی۔ وہ آ گئے ہیں، مینیجر نے سرگوشی کی۔ کون؟ عنایا نے دھیرے سے پوچھا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ مینیجر نے ایک لمحہ اسے غور سے دیکھا۔ زیادہ سوال مت کیا کرو، وہ ذریعان وقار ہیں، یہاں ہر شخص انہیں سر کہہ کر بلاتا ہے، وہ کوئی عام شخص نہیں، پورے شہر کے دل دماغ پر ان کا راج ہے، ان کے ایک اشارے پر سب کچھ بدل سکتا ہے، بس طریقے سے پیش آنا۔ سر جھکا کر، خاموشی سے، مینیجر نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ عنایا کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے سر ہلایا اور خود کو سنبھالا۔ چند لمحوں بعد وہ داخل ہوا۔ ریسٹورینٹ کے دروازے سے قدم رکھتے ہی جیسے سارا ماحول تھم سا گیا۔ ویٹرز، گارڈز، مینیجر، سب بالکل سیدھے ہو گئے۔ سیاہ 3 پیس سوٹ، قیمتی گھڑی، ہلکی سی داڑھی اور آنکھوں میں بے رحم وقار، یہی تھا ذریعان وقار۔ عنایا نے پہلی بار اسے دیکھا اور جیسے وقت ایک پل کے لیے رک گیا ہو۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہی عنایا نے نگاہیں نیچی کر لیں۔ وہ بغیر کسی کو دیکھے سیدھا اپنے مخصوص کیبن میں گیا۔ پہلے دن عنایا جب کیبن میں سرو کرنے گئی تو وہ عجیب بے چینی کا شکار لگ رہی تھی۔ دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔
وہ ہمت کرتی کیبن میں گئی اور سرو کر کے باہر آئی اور آرڈر لینے لگی، اس بات سے انجان کہ کوئی اس کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنا کام کرتی رہی، چہرے پر ایک مدھم خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ جب جب زریان وقار واپس آتا وہ ہمیشہ عنایا کو دیکھا کرتا تھا اور اس کی نظر خود پر پڑتے ہی عنایا کانپنے لگتی اور زریان وقار عنایا کو کانپتے دیکھ پیشانی پر بل ڈالے کیبن میں چلا جاتا تھا۔ ہر دن وہی معمول رہا۔ زریان وقار آتے، اپنے مخصوص کیبن میں بیٹھتے، سگار سلگاتے اور عنایا خاموشی سے سرو کر کے چلی جاتی۔ عنایا کی سادگی، تمیز اور اس کی نظریں نیچے رکھنا زریان کو ہر دن تھوڑا اور متاثر کرنے لگا۔ 7ویں دن جب عنایا کیبن میں آئی تو زریان نے اسے پکارا، سنو! اس کی پکار پر عنایا سر جھکائے کھڑی ہو گئی اور زریان کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ مینیجر کو بھیجو، عام سے لہجے میں کہہ کر زریان نے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ کچھ لمحے بعد وہ مینیجر وہاں سر جھکائے کھڑا تھا۔ آج کے بعد مجھے صرف وہی لڑکی سرو کرے گی اور میرے علاوہ وہ کسی اور کو سرو نہیں کرے گی، زریان نے دھمکانے والے انداز میں کہا تو وہ مینیجر گھبرا گیا۔ مینیجر کی رنگت ایک دم پیلی ہو گئی مگر فوراً سر جھکا گیا۔ جی بہتر سر، جیسے آپ کا حکم، وہ اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کر کے بولا۔ زریان وقار کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی اور اس نے 2 انگلیوں کے اشارے سے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ مینیجر کیبن سے باہر آیا اور خود کو پرسکون کرنے لگا۔ خود کو نارمل کر لینے کے بعد مینیجر سیدھا عنایا کے پاس گیا۔ اب آپ بس سر زریان کو سرو کریں گی، یہی آپ کا شیڈول ہوگا، وہ لہجے میں نرمی لاتے ہوئے بولا۔ عنایا نے چونک کر مینیجر کو دیکھا۔ عنایا نے خاموشی سے سر ہلایا مگر دل کے اندر انجانی گھبراہٹ نے جگہ لے لی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس کی نظر سے وہ نظریں چرا رہی ہے وہ اب اسے روز دیکھنے کا عادی بنتا جا رہا ہے۔ اور زریان وقار ایک ایسا نام تھا جو طاقت، راز اور کشش کا دوسرا نام بننے والا تھا عنایا کی زندگی میں۔ اگلے دن سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ صبح کی کلاسز، نوٹس، لیکچرز اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاسٹل واپسی۔ عنایا نے جلدی جلدی اپنا بیگ رکھا، واش روم میں جا کر منہ دھویا، پھر الماری سے اپنی سادہ سی وردی نکالی، سفید قمیض، سیاہ پینٹ اور ایک ہلکا سا سکارف، بالوں کو صاف ستھری چٹیاں میں باندھ اور پرس میں چھوٹی سی کاپی، ماں کی تصویر اور تھوڑے سے پیسے رکھے۔ دل ایک عجیب دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ نئی نوکری کا پہلا ہفتہ ختم ہوا تھا مگر آج سے سب مختلف تھا۔ وہ ریسٹورنٹ پہنچی تو دروازے پر کھڑے گارڈز نے احترام سے سلام کیا اور اندر داخل ہونے دیا۔ عنایا کو حیرت ہوئی تھی، وہ گارڈ روز تو اس کی آئیڈینٹی مانگتے تھے لیکن آج ایسا نہ ہوا تھا۔ عنایا اندر داخل ہوئی تو ریسٹورنٹ کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون، خوشبو سے معطر اور کچھ حد تک پراسرار تھا۔ دیواروں پر خوبصورت اور مہنگے آرٹ پیسز، ہلکی سنہری روشنی اور شیشے سے بنا ایک علیحدہ کمرہ جسے سب پرائیویٹ کیبن کہتے تھے، جہاں جانے کی اجازت چند مخصوص لوگوں کو ہی تھی۔ عنایا ابھی جوتے اتار کر اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ مینیجر سامنے آ گیا۔ عنایا تم آ گئی ہو، بہت اچھا، آج سے تمہاری ذمہ داری تھوڑی خاص ہے، یہ یونیفارم ہے، اسے چینج کر لو اور آ کر مجھ سے ہدایت لے لینا۔ مینیجر نے ایک صاف ستھری نئی وردی عنایا کو تھمائی۔ عنایا نے شکریہ کہا اور چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں 2 اور لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں، وہ شاید پرانی ملازم تھیں۔ عنایا خاموشی سے ایک کونے میں گئی مگر کان لاشعوری طور پر ان کی باتوں کی طرف لگ گئے۔ یار سر زریان کے آنے کا ٹائم ہو گیا، ایک لڑکی نے سنبھل کر لپسٹک لگاتے ہوئے کہا۔ واقعی یار، اف خدایا، وہ جب بھی آتے ہیں ایک الگ ہی ماحول ہو جاتا ہے، دوسری نے شرارتی انداز میں گھڑی میں دیکھ کر کہا۔ کتنے پراسرار ہیں وہ، اتنے ہینڈسم، اتنے سٹل اور آنکھوں میں جیسے کوئی کوئلہ دہکتا ہو، پہلی لڑکی کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ بس تم ان کی آنکھوں کی بات کر رہی ہو، میں تو ان کی خاموشی پر مرتی ہوں، جیسے بس دیکھتے جائیں، کچھ کہیں نہیں اور دل خود ہی دھڑکنا بھول جائے، دوسری لڑکی نے بھی محبت بھرے انداز میں کہا۔ عنایا کی انگلیاں جو وردی کے بٹن بند کر رہی تھیں لمحے بھر کو رک گئیں۔ زریان، اس نے دل میں نام دہرایا، جیسے کوئی بہت پرانا سا لفظ ہو جو پہلی بار سنا جا رہا ہو۔ اف، کاش وہ مجھے ایک بار دیکھ لیں، ویسے ہی جیسے کچھ دن پہلے وہ اس نئی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ کیا نام تھا؟ ہاں، عنایا، پہلی لڑکی نے کہا تو عنایا کا دل زور سے دھڑکا۔ ارے ہاں، میں نے بھی نوٹ کیا، پچھلے کچھ دن سے وہ آتے ہی اسے گھورتے ہیں،
वो बेचारी खुद भी कांपती फिरती है, इस लड़की ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। अनाया ने जल्दी से वर्दी मुकम्मल पहनी और आईने में खुद को देखा। चेहरा बिल्कुल सादा, नजरें झुकी हुई और दिल में एक अनजानी सी हलचल। इसकी उंगलियां बेइख्तियार स्कार्फ को थोड़ा और सख्ती से बांधने लगी। फिर इसने गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर खुद एतमादी का नकाब चढ़ाया और बाहर निकल गई इस पुरस्कार शख्स से दोबारा मिलने, जिसके बारे में वो आज पहली बार तजस्सुस से भर गई थी। ज़रियान वक़ार नाम अब सिर्फ एक लक़ब नहीं रहा था, एक सवाल बन चुका था, एक धड़कन, एक ख़तरा और शायद एक शुरुआत। अनाया तैयार होकर सीधा मैनेजर के पास आई थी, जहां वो पहले ही तैयार खड़ा था। अनाया, आज तुम इनके लिए पानी और खाना सर्व करोगी। कुछ कहना मत, बस खामोशी से काम करना, मैनेजर ने नरमी से मगर संजीदगी से कहा। अनाया ने हाँ में सर हिलाया और थर थर कांपते हाथों से ट्रे उठाकर कैबिन के दरवाजे पर पहुंची। अंदर नरम सा रोशनियों का हाला, हल्की मौसीकी और वो खामोशी से सिगार सुलगाए बैठा था। अनाया ने नजरें झुकाए, पानी और खाना रखा और वापस जाने के लिए पलटी। घबरा रही हो? पीछे से गंभीर भारी आवाज आई तो अनाया की सांस रुक गई। जी सर, अनाया ने फौरन सच कहा था। ज़रियान वक़ार मुस्कुराया। अच्छा काम करो, बस इतना कहकर हाँ, बस इतना कहकर वो खामोश हो गया और अनाया तेजी से बाहर निकल गई। अब अनाया की मामलात जैसे बंदे बंद आए थे। सुबह यूनिवर्सिटी, शाम वापस और फिर रेस्टोरेंट की तरफ रवानगी। रेस्टोरेंट में अब भी वो किसी आम वेट्रेस की तरह नहीं देखी जाती थी। वो सिर्फ ज़रियान को सर्व करती और बाकी सब इसकी तरफ देखकर खामोश हो जाते। इसे अब आदत हो चुकी थी इस मखसूस कैबिन में दाखिल होने की, जहाँ खुशबू, खामोशी, ज़रियान वक़ार की गहरी निगाहें इसका इस्तकबाल करती। ज़रियान कभी ज़्यादा बात नहीं करता था, बस एक नज़र इसे देखता और वो नज़र गोया कोई गैर महसूस जंजीर हो जो अनाया के दिल के गिर्द लिपटती हो। माह का इख्तिताम आया। सैलरी का लिफाफा हाथ में आया तो अनाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर जब इसने लिफाफा खोला वो लम्हे भर को चौंक गई। ये इतनी ज़्यादा क्यों? अनाया बड़बड़ाई। इसे लगा शायद गलती से इसे ज़्यादा मिल गई है। वो सीधी मैनेजर के पास गई। सर, ये सैलरी जितनी बात हुई थी उससे दुगनी है। अनाया ने लिफाफा मैनेजर के आगे रखकर कहा। मैनेजर ने नज़रें झुका ली, जैसे पहले से ये सवाल मुतवक्का था। अनाया, ये मैंने नहीं, सर ज़रियान ने कहा था। बस ले लो, सवाल मत करो, मैनेजर ने बात ख़त्म करनी चाहिए। अनाया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। लेकिन क्यों? अनाया ने हैरत से पूछा। शायद वो तुम्हारे काम से खुश हैं या शायद इनकी मर्ज़ी, हम तो बस हुक्म मानते हैं, मैनेजर ने कहा तो अनाया ने एक सर दा भरी और खामोश हो गई। इसके जहन में कई सवाल गूंजने लगे, मगर वो कोई भी आवाज़ ज़बान तक ना ला सकी। वो खामोशी से वहाँ से निकली और आधी सैलरी अपनी माँ को भेजी। इसी लम्हे इसकी माँ का फ़ोन आया। इसकी अम्मी की कॉल आई। फ़ोन आया। अनाया, दवा के पैसे हो गए थे, तुमने क्यों भेजे? माँ की कमज़ोर शिकवा को आवाज़ सुनते ही इसका दिल भर आया। सब सवाल, सारी उलझनें, सारा खौफ एक पल को दब गया। अम्मी, आधी सैलरी अभी भी मेरे पास है, आप फिक्र ना करें, अनाया अपनी आवाज़ की नमी को छुपाते हुए कहा। अनाया ये आधी सैलरी अपनी माँ को भेज दी और बाकी से हॉस्टल के अखराजात, खाने पीने और यूनिवर्सिटी की चीज़ें ले ली। पहली बार उसे लगा जैसे इसके कंधों से एक बोझ हट गया हो। अगले दिन का आगाज़ अनाया के लिए मामूल के मुताबिक ही था, मगर दिल में एक अनजाना सा बोझ था। शाम को जब वो रेस्टोरेंट पहुंची तो माहौल में कुछ अलग सी संजीदगी थी। सब वेटर खामोश, नज़रों में खौफ और एहतराम का इम्तजाज। सर ज़रियान आ चुके हैं, मैनेजर ने आस्था से कहा। अनाया ने इस बात में सर हिलाया और यूनिफॉर्म बदलने चली गई। अनाया को हैरत हुई कि आज ज़रियान वक़ार अपने काम से पहले ही आ गए। अनाया को कोई खौफ ना था, वो अपने वक्त पर आई थी, लेकिन इस इंसान के सामने जाने का सोच कर ही वो लर्ज़ गई थी। वो हिम्मत करती किचन में गई, आहिस्ता से टेबल ट्रे संभाली और कैबिन की तरफ बढ़ी। दिल धड़कने लगा, धड़कन जो सिर्फ खौफ में सुनाई देती थी। कैबिन के अंदर मध्यम सी रोशनी थी। मेज़ पर महंगी तरीन शराब की बोतल खुली रखी थी। अनाया की आंखें हैरत से फैली। वो नशे में था? ज़रियान आराम वो दा सोफे पर टेक लगाए आंखें मूंद कर बैठा था। अनाया जैसे अंदर ही अंदर दाखिल हुई तो कैबिन का दरवाज़ा बंद हुआ। अनाया ने डर कर पीछे देखा और फिर थूक निकलती आगे बढ़ी। आज ज़रियान की आंखों में वो रवायती सुकून नहीं था, बल्कि खुमार और एक अजीब सा खतरनाक सुकूत।
عنایا نے دھڑکتے دل کے ساتھ ٹرے میز پر رکھی، پلٹنے لگی تو زریان نے اسے پکارا، رکو! وہ ٹھٹک گئی، آہستہ سے مڑی۔ زریان نے آہستہ سے شراب کا گلاس میز پر رکھا اور خمار آلود آنکھوں سے عنایا کو گھورا۔ یہاں آؤ۔ زریان کی آواز میں نرمی بھی تھی مگر حکم بھی۔ سر، کچھ چاہیے؟ عنایا نے گھبرا کر نظریں جھکا کر کہا۔ زریان کے تیور آج بدلے تھے۔ عنایا کا دل تو صبح سے ہی خوف سے کانپ رہا تھا اور اوپر سے یہ شخص اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ زریان نے آہستگی سے صوفے پر ہاتھ مارا۔ یہاں میری تھائی پر بیٹھو۔ زریان نے نظروں سے اپنی تھائی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ عنایا کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ عنایا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں اور وہ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ ہمت کرتی بولی، آنکھوں میں آنسو بھرے۔ زریان کا چہرہ پل بھر کو خالی سا ہوا، پھر اس نے آہستہ سے کوٹ کی اندرونی جیب سے ریوالور نکالی اور عنایا پر تانی۔ بیٹھو! وہ سنجیدگی سے عنایا کو دیکھ کر بولا۔ عنایا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ کر گال بھگونے لگے، ہونٹ کپ کپائے، ہاتھ کانپے۔ میں صرف کام کرنے آئی ہوں یہاں، پلیز۔ عنایا نے ایک آخری کوشش کرنی چاہی۔ زریان عنایا پر گن تانے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، نہ غصہ نہ رحم، بس ایک ساکت نظر۔ عنایا مجبوراً آگے بڑھی اور آہستہ سے زریان کی تھائی پر بیٹھ گئی، آنکھیں نم، دل لرز رہا تھا۔ زریان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی، جسے اندر ہی اندر کوئی جنگ چھڑی ہو، جس کا اختتام صرف ایک قدم پر منحصر ہو۔ اچانک اس نے عنایا کے نازک وجود کو اپنی مضبوط ہاتھوں سے تھام کر نرمی سے مگر پورے اختیار کے ساتھ صوفے پر گرایا۔ عنایا کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں، دل کی دھڑکن جیسے کسی انجانے خوف کی وادی سے دھڑکتا چلا گیا ہو، اب بے ساختہ اس کے لبوں پر جھک آیا۔ وہ نرمی، وہ لمس عنایا کے چودہ طبق روشن کر گیا۔ وہ بے بسی سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ سر! اس کی سانسیں الجھنے لگیں مگر آواز گلے میں ہی کہیں دب کر رہ گئی۔ زریان نے اسے مزید قریب کیا اور اس کی شرٹ کے بٹن کھول کر اپنے لب عنایا کے نازک کندھے پر رکھ دیے۔ اس کے لبوں کی حدت جیسے عنایا کی روح تک اتر گئی، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ عنایا کا دل جو پہلے ہی خوف سے کانپ رہا تھا، اب دھڑکنوں کی سرحد پار کر چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر زریان کا مردانہ مضبوط ہاتھ تھا، جیسے وہ ہر احتجاج، ہر چیخ، ہر سوال کو روک دینا چاہتا ہو۔ پھر زریان نے عنایا کی گردن پر ایک تیز بائٹ کی، جس کا اثر عنایا کی روح تک جا پہنچا۔ عنایا کی دبی دبی چیخ جیسے کسی قید پرندے کو بے بس کر گئی ہو۔ اچانک ہی زریان نے آنکھیں کھولی اور عنایا کے چہرے کو دیکھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جبکہ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ زریان فوراً پیچھے ہوا اور عنایا کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ عنایا نے روتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کو بند کیا اور زریان کو دیکھ خوف سے پیچھے ہوئی۔ عنایا کے سفید چہرے پر زریان کی انگلیوں کے نشان صاف واضح تھے، عنایا کی گردن پر بھی نشانات واضح ہو رہے تھے۔ اس طرح وہ باہر جاتی تو یقیناً اس کے کردار پر انگلیاں اٹھنی تھیں۔ زریان نے اپنی جگہ سے ہٹ کر ریوالور ٹیبل پر رکھا اور آہستگی سے عنایا کے بازو سے تھام کر کھڑا کیا۔ چلی جاؤ! زریان اس سے فوراً نگاہیں چراتا بولا۔ عنایا فوراً اپنا اسکارف درست کیا، چہرے پر ہوئے نشان آئینے میں دیکھ عنایا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ زریان نے ایک ماسک عنایا کی طرف بڑھایا۔ عنایا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا اور نہ کبھی پہنچاؤں گا، بس خود پر اختیار کھو بیٹھا تھا۔ زریان نے بنا عنایا کی طرف دیکھے کہا۔ عنایا ایک پل کو رکی، پھر ماسک چہرے پر پہن کر تیزی سے پلٹ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ دل ابھی تک دھڑک رہا تھا، آنکھیں نم تھیں۔ وہ چینجنگ روم میں کھڑی پچھلے 15 منٹ سے رو رہی تھی۔ اچانک ہی مینیجر وہاں آیا تو عنایا نے رخ پھیرا اور اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کر کچھ ڈھونڈنے کی اداکاری کرنے لگی۔ عنایا، سر نے بتایا تمہاری طبیعت خراب ہے، تم جا سکتی ہو، مینیجر کہہ کر بنا عنایا کی طرف دیکھے پلٹ گیا تھا۔ عنایا روتی ہوئی چینج کرنے لگی اور پھر اپنا چہرہ ڈھانپے وہ وہاں سے چلی گئی۔ عنایا چپ چاپ واش روم سے نکل کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی، چہرہ تھکا ہوا، آنکھیں بوجھل اور گردن پر پڑا ایک سرخ نشان جو بار بار نظر آ کر عنایا کو رلا رہا تھا۔ ماں کا اطمینان بھرا چہرہ، مطمئن لہجہ اس کی آنکھیں بھگو رہا تھا۔ عنایا اس وقت کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ واش روم سے باہر آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بروقت حنا اور فائزہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ عنایا، آج تم اتنی جلدی آ گئی اور یہ تمہاری گردن پر کیا ہوا ہے؟ حنا نے چونک کر پوچھا۔ عنایا چونکی، فوراً بال آگے کر لیے۔ کچھ نہیں، شاید کسی چیز سے رگڑ لگ گئی، صبح سے خارش ہو رہی ہے اس لیے واپس آ گئی۔ عنایا نے فوراً بات بنائی تھی، آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو بھرے تھے۔
کسی چیز سے رگڑ، اتنا گہرا نشان؟ فائزہ عنایا کی آنکھوں کی نمی دیکھ چکی تھی اور وہ بھانپ چکی تھی کہ یقیناً کچھ غلط ہوا ہے، لیکن وہ عنایا کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ عنایا نے مصنوعی ہنسی ہنسنے کی کوشش کی۔ یار، اتنا انویسٹیگیشن بننے کی ضرورت نہیں، کچھ خاص نہیں ہے۔ عنایا بمشکل خود کو کنٹرول کرتی بولی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئیں، مگر عنایا نے فوراً موضوع بدل دیا۔ آج یونیورسٹی میں نیا پروفیسر آیا، کس سبجیکٹ کا تھا؟ عنایا کہہ کر بیڈ پر بیٹھی۔ حنا اور فائزہ مسکرائیں اور اس سے بات کرنے لگیں۔ بات بدل گئی، مگر حنا اور فائزہ کی نظریں اب بھی اسی نشان پر تھیں اور دل میں ایک سوال گونج رہا تھا۔ عنایا، تم چھپا کیا رہی ہو؟ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر نقشے، فائلز اور تصویریں چسپاں تھیں۔ ایک بڑی میز کے گرد دو افراد بیٹھے تھے، چہرے پر سائے میں ڈھکے ہوئے تھے، صرف آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جال مکمل بچھ چکا ہے۔ پچھلے 6 ماہ میں مافیا کے بڑے بڑے نام ہماری حراست میں آ چکے ہیں، پہلا شخص آہستہ اور گمبھیر آواز میں بولا۔ سامنے بیٹھے دوسرے شخص نے اسے پہلے کو دیکھا۔ ہاں، اور اب صرف ایک نام باقی ہے، وہ آخری ڈان، جو باقی سب سے زیادہ چالاک، خطرناک اور با اثر ہے۔ دوسرے شخص نے فائل پلٹتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، لیکن خوش قسمتی سے ہمارے پاس اب وہ تمام ثبوت موجود ہیں جو اسے قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے کافی ہیں۔ پہلے شخص نے پرشوق انداز میں کہا تو دوسرا شخص بھی بمشکل مسکرایا تھا۔ یہ کام ہم معمولی طریقے سے نہیں کریں گے، ہمیں خاموشی سے بغیر شور کے اسے گھیرنا ہے، کیونکہ اگر ذرا سی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ سب کچھ ختم کر سکتا ہے۔ دوسرے شخص کی بھاری گمبھیر آواز وہاں گونجی۔ اس بار کوئی غلطی برداشت نہیں ہوگی، ہم صرف اسے نہیں پورے نظام کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا شخص سنجیدگی سے بولا تو دوسرا طنزیہ مسکرایا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، صرف پنکھے کی ہلکی سی آواز باقی تھی، اور پھر دونوں افراد اپنی جگہ سے اٹھے سائے میں گم ہو گئے تھے۔ شہر کی بلند ترین پہاڑی میں واقع ایک شاندار عالی شان محل، باہر سیکورٹی گارڈ کی قطار، اندر جدید آرائش، قیمتی اور وسیع راہداریاں، مگر آج وہ محل سناٹے میں ڈوبا تھا۔ زریان وقار اپنی ذاتی کمرے میں تنہا بیٹھا تھا، کمرے کی لائٹس مدھم، ایک سائڈ پر مہنگی شراب کی بوتل کھلی پڑی تھی، مگر وہ ہاتھ میں گلاس لیے اسے دیکھتا ہی رہا۔ ٹیبل پر عنایا کا سفید رومال رکھا تھا، جسے وہ جانے انجانے میں وہاں گرا گئی تھی۔ زریان کا چہرہ خلاف معمول سنجیدہ تھا، آنکھوں میں کچھ الجھا سا پچھتاوا تھا۔ میں نے اسے خوف دیا، تحفظ نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ یہ میں کیا بن گیا ہوں؟ زریان نے سرگوشی کی اور اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا۔ اس نے گلاس ایک طرف رکھا اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ باہر پورے شہر کی روشنیاں چمک رہی تھیں، مگر زریان کے اندر اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ عنایا، تمہارے آنسو میرے ضمیر پر بوجھ بن گئے ہیں۔ میں ایسا تو نہیں تھا۔ زریان باہر آسمان کو دیکھ کر بولا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور بار بار عنایا کا رویا رویا چہرہ، اس کی گردن کا نشان، اس کا کانپتا وجود اس کے ذہن میں لہرا رہا تھا۔ عنایا نوکری چھوڑ چکی تھی، اب وہ ریسٹورنٹ نہ جاتی تھی۔ جب فائزہ اور عنایا نے اس کی نوکری چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو عنایا نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پڑھائی کا بوجھ زیادہ ہے، اب وہ نوکری نہیں کرے گی، لیکن وہ چوری چھپے اور نوکری تلاش کر رہی تھی۔ دوسری طرف زریان اب عنایا کی جگہ کسی اور لڑکی کو دیکھ حیران تھا۔ مینیجر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ عنایا نوکری چھوڑ جا چکی ہے۔ جب اس نے وجہ کوئی نہ بتائی تھی، زریان کو اب خود کی گئی حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ معمول کے مطابق عنایا یونی گئی، کلاس لی اور پھر ایک بینچ پر جا کر بیٹھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر ایک قیمتی بلیک سویک آ کر رکی، دروازہ کھلا اور زریان وقار نیچے اترا۔ کیمپس میں جیسے سناٹا چھا گیا، طلباء کی نظریں حیرت، خوف اور تجسس سے اس پر جم گئی۔ زریان وقار یہاں، مافیا کا سب سے بڑا نام! آس پاس سرگوشیاں ہونے لگیں۔ زریان وقار نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے عنایا کو تلاش کیا اور اسے بینچ پر بیٹھے دیکھ کر سیدھا اس کی طرف آیا۔ عنایا کے چہرے پر رنگ اڑ گیا۔ سر، آپ یہاں کوئی کام تھا تو ہمیں بلا لیتے، پرنسپل نے سر جھکا کر کہا تو زریان نے اسے اگنور کر کے عنایا کو دیکھا۔ واپس آ جاؤ اپنے کام پر، زریان نے نرمی سے مگر دھمکانے والے انداز میں کہا اور ہاتھ کے اشارے سے پرنسپل کو جانے کا اشارہ کیا۔ پرنسپل وہاں بیٹھے طلباء کو لیے چند ہی سیکنڈ میں غائب ہو گیا تھا۔ میں وہ جگہ چھوڑ چکی ہوں سر، اب میں نہیں آ سکتی، عنایا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ زریان ایک لمحے کو رکا، پھر ایک سرد آہ بھری، مجھے مجبور مت کرو عنایا، ورنہ نکاح سے پہلے وہ سب ہو جائے گا جس کا تمہیں
कभी गुमान भी ना हो। ज़रियान थोड़ा अनाया पर झुककर सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। अनाया का रंग जर्द पड़ गया। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर इसने नज़रें झुकाए हुए सर हिलाया। ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगी, अनाया मध्यम आवाज़ में बोली। ज़रियान पलटा, गाड़ी में बैठा और लम्हों में गायब हो गया। तलबा अब भी दम बखुद खड़े थे और अनाया की आंखों में आंसू तैरने लगे। आस पास होती सरगोशियां सुनकर वहां से चले गए। अनाया के कदम रेस्टोरेंट के अंदर पड़ते ही दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी कि ज़रियान वक़ार की नज़रें इस पर होंगी। यूनिफॉर्म पहने, नज़रें झुकाए, वो आहिस्ता आहिस्ता मखसूस कैबिन की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा धकेला तो वही खुमार आलूद संजीदा आंखों वाला चेहरा सामने। ज़रियान वक़ार सोफे पर बैठा सिगरेट की राख झाड़ रहा था। अनाया ने खामोशी से झुककर ट्रे रखी और पलटी। क्या मैं तुम्हें इतना डरावना लगता हूँ कि तुम मेरे सामने आने से भी कतराती हो? ज़रियान का अनाया को डरना एक आंख ना भाया था। वो मानता था इसने गलती हुई है, लेकिन वो अपनी की गलती पर शर्मिंदा था। अनाया ने खामोशी इख्तियार की। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और तुम्हें मेरी नज़रों से खौफ आता है। ज़रियान गुस्से से खड़ा होकर दहाड़ा था। टेबल पर पड़ा एक एक सामान नीचे फेंक चुका था। अनाया ने घबरा कर एक कदम पीछे लिया। ज़रियान ने मेज़ के नीचे से एक गन निकाली और अनाया पर तानी। अगर मेरे बगैर रहना इतना मुश्किल है तो अब मेरे साथ रहना तुम्हारी मजबूरी बनेगा, ज़रियान सर्द मगर करख्त लहजे में बोला। अनाया का दिल हलक में आ गया। वो कांपने लगी, लेकिन फिर भी खामोश रही। मौलवी बुलाया जा चुका है, निकाह होगा इसी वक्त इसी जगह। तुम मेरी हो चुकी हो और अब किसी किस्म का फासला बर्दाश्त नहीं कर सकता। चंद पल में ही वो फैसला कर चुका था। आप कैसे कर सकते हैं? आप मुझे नहीं जानते, आपको मैं नहीं जानती, वो हड़बड़ा कर बोली थी। ज़रियान के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई। अनाया, रियाज बाप के वफात बचपन में ही कैंसर की वजह से हो गई। माँ ने मेहनत करके पाला था। दुनिया में तुम्हारी माँ के अलावा कोई नहीं। नन्हेहाल पूरा लाहौर में है, जबकि दद्देहाल तुम्हारा बहावलपुर में है। खुद तुम एक छोटे से गांव की रहाइश पजीर हो, एक हॉस्टल में रह रही हो, माँ का और अपना खर्च पूरा करने के लिए यहाँ जॉब करती हो। ज़रियान वो भी इसे बता रहा था जो जिससे वो खुद अनजान थी। इसका ददियाल और ननिहाल पंजाब में रहाइश पजीर था, लेकिन इसकी माँ ने तो कहा था कि वो कराची में रहते हैं और वो तो कभी इनसे मिलवाने भी नहीं लेकर गई थी। अनाया कुछ कहती या मजम्मत करती, दरवाज़ा खुला। सफ़ेद लिबास में एक मौलवी साहब और दो गवाह अंदर दाखिल हुए। अनाया ने बेबसी, खौफ और आंसुओं के साथ इस बात में सर हिलाया। अनाया बिनते रियाज, क्या आपको ज़रियान वक़ार के साथ निकाह कबूल है? मौलवी साहब के आवाज़ गूंजी। ज़रियान ने अनाया के कान पर झुककर सरगोशी की। अगर तुम चाहती हो हमारे दरमियान कोई हराम तल्लक बने तो ये मौलवी अभी चला जाएगा, ज़रियान भारी गंभीर आवाज़ में कहता। इससे पीछे हुआ। कबूल है, अनाया ने कंपकपाती आवाज़ में कहा। आंखों से मुतवातर आंसू बह रहे थे। निकाह मुकम्मल हुआ। ज़रियान ने गन वापस मेज़ पर रखी और आहिस्ता से अनाया का हाथ पकड़ा। अब तुम मेरी बीवी हो, अब कोई तुम्हें डरा नहीं सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं, ज़रियान नरम मगर मजबूत लहजे में बोला। अनाया ने आंखें बंद कर लीं और इसके आंसू ज़रियान के हाथों की पुश्त पर गिरे। अनाया ने फ़ौरन ज़रियान के हाथ झटक दिया। ज़रियान ने लब भींचे और अनाया को अपने साथ लिए वहाँ से बाहर निकला था। अनाया ज़रियान के हमरा वापस आई तो वो हैरान थी इसका महल देखकर, लेकिन अनाया ने ज़रियान से कोई बात ना की थी। ज़रियान न जाने क्या हदायत दे रहा था सबको, लेकिन अनाया बिल्कुल सी बेखबर सर झुकाए ज़रियान के साथ खड़ी थी। अपनी माँ को याद करके इसकी आंखें भीग रही थीं। अनाया को कमरे में छोड़कर न जाने ज़रियान खुद कहाँ चला गया था। अनाया गुमसुम सी बैठी थी। जब ज़रियान वापस कमरे में आया, अनाया वैसे ही हुलिये में एक जगह बैठी थी। ज़रियान इसके बिल्कुल सामने खड़ा था, निगाहों में वो शिद्दत जो फ़क्त मोहब्बत की इंतहा पर दिखाई देती है। तुम जानती हो मैं तुम्हें चाहता हूँ, हद से ज़्यादा। ज़रियान की भारी आवाज़ अनाया के कानों में सरगोशी बनकर उतरी। अनाया ने खौफ से ज़रियान को देखा और एक कदम पीछे लिया। आंखों में उलझन, खौफ, दर्द, लबों पर लरजती सी हिचकिचाहट। आपने ये ठीक नहीं किया। लहजे में तकलीफ साफ वाज़िह थी, लेकिन ज़रियान जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था। इसकी आंखें अनाया की आंखों में पेवस्त हो चुकी थीं। ज़रियान की आंखें मोहब्बत की गहराई और तलब की शिद्दत दोनों चीख रही थी, लेकिन अनाया तो बस ज़रियान से दूर भाग जाना चाहती थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और अनाया के लबों पर झुककर एक गहरा बोसा शब्द किया।
ایسا غصہ جس میں چاہت کی شدت بھی تھی اور دل کی تڑپ بھی۔ عنایا کی پلکیں لرزیں، سانسیں اکھڑنے لگیں۔ زریان کی انگلیاں اس کی گردن پر پھسلنے لگیں اور وہاں اپنے لبوں کی مہریں چھوڑتا گیا، ہلکے سرخ نشان جو اس لمحے کے گواہ بن رہے تھے۔ عنایا تڑپ اٹھی۔ اچانک یہ نکاح اور زریان کا اس کے قریب آنا عنایا بالکل بھی قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ عنایا کا ہاتھ اسے روکنے کے لیے اٹھا، لیکن زریان نے اس کی شرٹ کو کالر کو تھاما اور ایک ہی جھٹکے میں چاک کر دیا۔ کپڑے کی آواز خاموشی میں گونجی، جیسے کسی پابندی کا ٹوٹنا، اور ایک لمحے کو رکی اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں چھپایا۔ زریان نے نرمی سے اسے تھام کر بیڈ پر گرایا۔ نہیں پلیز، وہ روتی بیڈ پر کھسکتی پیچھے ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے زریان کو خیال آیا کہ وہ اسے چھوڑ دے، اس وقت دے، لیکن ہائے کمبخت دل جو آج سارے بندھن توڑ دینے کا خواہش مند تھا۔ آج نہیں، آج میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، اب تم سے مزید خود کو دور نہیں رہنے دوں گا، زریان نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ عنایا کی کمر بستر سے لگی اور زریان نے اس کے دونوں ہاتھ نرمی مگر مضبوطی سے بیڈ پر پن کر دیے۔ وہ جھک کر اس کے قریب آیا، اس کی سانسوں میں اپنی سانسوں کو قید کیا۔ میں تمہیں مکمل اپنا بنانا چاہتا ہوں، صرف تم میری بیوی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں موجود یہ خوف، یہ ڈر مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ کہہ کر اس کے لبوں پر اب لب رکھے آنکھیں موند گیا۔ زریان کے ہاتھ آہستہ آہستہ عنایا کے جسم پر حرکت کرنے لگے، ہر لمس میں ایک نرمی، ایک محبت، ایک جنون تھا۔ عنایا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، اس کی پلکیں بند، ہونٹوں پر سسکیاں۔ زریان کے لب اس کے کندھوں اور اس کے بازوؤں، اس کے وجود پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کرتے جا رہے تھے۔ کمرے میں محبت بھری سسکیوں کی مدھم گونج رہی تھی، وہ لمحات جو صرف ان دونوں کے تھے، جن میں دنیا رک چکی تھی، صرف دلوں کی دھڑکن باقی تھی۔ زریان کی آغوش میں سمٹی عنایا اب مکمل اس کی تھی، جذبات لمس شدت کے ساتھ۔ وہ روتی تڑپتی اپنا آپ زریان کے حوالے کر چکی، کیونکہ وہ جتنی مزاحمت کرتی اتنی ہی زریان کے عمل میں شدت آتی جا رہی تھی۔ صبح کی روشنی کمرے میں مدھم اندھیرے میں پھیل رہی تھی۔ عنایا آنکھیں کھولتے ہی پہلا چہرہ جو اس نے دیکھا وہ زریان کا تھا، جو ایک کرسی پر بیٹھا چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے رات کا ہر لمحہ اس کے ذہن میں ایک تھپڑ بن کر بجا۔ تم نے میری مرضی کے بغیر یہ سب کیا۔ عنایا کا لہجہ زہریلا تھا، آنکھوں میں غصہ، دل میں کرب۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی زریان، کبھی بھی نہیں۔ زریان نے نہ کوئی جواب دیا، نہ کوئی صفائی پیش کی، اس کے لب خاموش رہے، آنکھوں میں وہی ٹوٹا ہوا سکوت۔ وہ چند لمحے خاموشی سے عنایا کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر خود کو روک لیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اس کی مرضی جانے بنا وہ اپنا حق استعمال کر چکا تھا۔ پھر وہ آہستگی سے اٹھا اور بغیر کوئی لفظ کہے کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ عنایا نے نظریں پھیر لیں، جیسے اس وقت اس نے نظر انداز کر دیا ہو۔ دن گزرا، شام ہوئی، پھر رات آ گئی۔ عنایا بیڈ پر لیٹی چھت کو گور رہی تھی کہ ملازمہ وہاں آئی۔ بی بی جی، سر کسی کام سے گئے ہیں، آج رات نہیں آئیں گے۔ عنایا نے کندھے اچکائے۔ اچھا ہے، سکون رہے گا، عنایا چڑ کر کہتی آنکھیں موند گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں لیٹی تو آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ہر ایک پل اس کی آنکھوں کے سامنے آئے، نکاح، ماں کی محبت، اگلے دن بھی زریان نہ آیا، اور پھر تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تب دل کے کسی کونے میں تشویش ہونے لگی۔ زریان کہاں ہے؟ اس نے ملازمہ سے بے ساختہ پوچھ لیا۔ ملازمہ نے سادہ لہجے میں کہا، کبھی کبھار سر 3 مہینوں نہیں آتے بی بی جی، ان کے اپنے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ عنایا کا دل جیسے ایک لمحے کو ڈوب گیا۔ وہ خاموشی سے پلٹی، کمرے میں آئی اور اپنی ماں کی تصویر نکال کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آنکھیں بھر آئیں۔ مما، آپ گاؤں میں اتنی دور بیٹھی ہیں، میرا آپ سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، آپ سے لپٹنے کو جی چاہتا ہے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ پتہ نہیں کیوں آج مجھے زریان کی فکر ہو رہی۔ وہ اب بے آواز سا چلا گیا، کچھ کہے بغیر۔ لیکن ان کی بھی تو غلطی تھی نا، عنایا نے شکوہ کن لہجے میں کہہ کر تصویر کو سینے سے لگایا اور آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ لیکن اسے یہ علم نہ تھا کہ کمرے میں لگے چھوٹے سے کیمرے کی اسکرین پر زریان یہ سب دیکھ رہا ہے۔ دور کہیں ایک لاؤنج میں اس کی آنکھیں عنایا کے ہر لفظ پر ٹھہر گئی تھیں۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے خاموشی سے اٹھا، جیسے دل میں کوئی فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تھکن، تاثر اور محبت کا ایک نیا رنگ تھا، اور وہ وہاں سے نکل گیا عنایا کی طرف لوٹنے کے لیے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج کی تپش گاؤں کی کچی گلیوں کو جھلسا رہی تھی، مٹی اڑتی، در و دیوار سستاتے تھے۔ ایسے میں ایک چمچماتی سیاہ گاڑی جب گاؤں کے سب سے تنگ گلی میں داخل ہوئی تو لوگ گھروں کے دروازوں میں آ کھڑے ہوئے۔ اوہ دیکھو کیسی گاڑی آئی ہے،
کیا کسی وزیر کا بیٹا آیا ہے؟ نہیں بھئی، کوئی فلمی سین لگ رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ گاڑی ایک چھوٹے خستہ حال مکان کے سامنے رکی۔ دروازے پر لگا پرانا پردہ ہوا میں ہولے سے سرسرایا۔ زریان گاڑی سے اترا، کالا چشمہ آنکھوں سے ہٹایا اور ارد گرد کی نظریں یکسر نظر انداز کرتے گھر کی طرف بڑھا۔ دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد ایک نحیف سی آواز آئی، کون ہے؟ عنایہ کی ماں سفید چادر اوڑھے دروازے پر آئیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرت، ماتھے پر بل۔ السلام علیکم، میں زریان ہوں۔ زریان نے نظریں جھکا کر سلام کیا۔ زریان؟ کون زریان؟ عنایہ کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ میں عنایہ کو جانتا ہوں اور آپ سے کچھ ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ عنایہ کی ماں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر خاموشی سے دروازہ کھول دیا۔ زریان سیدھا اندر داخل ہوا۔ صحن میں بچھی پرانی چٹائی پر بیٹھتے ہوئے اس نے گہری سانس لی۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گا۔ زریان نے اپنی حقیقت بتانی شروع کی تو عنایہ کی ماں کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اور تم یہاں میری بیٹی کے لیے آئے ہو؟ ان کا لہجہ کڑک تھا، آنکھوں میں ناراضگی تھی۔ جی، میں اسے 1 مہینے پہلے پہلی بار دیکھا تھا، تب سے وہ میرے دل سے نہیں نکلی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس سے زبردستی نکاح کیا، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی مرضی سے اپنائے۔ وہ رکا، پھر آہستگی سے بولا، میں باتیں گھمانے والا انسان نہیں ہوں۔ آپ کے بارے میں سب کچھ پتہ کروایا ہے، آپ کی عزت، آپ کی سادگی سب میرے دل کو لگی، اس لیے عنایہ کو کچھ بتائے بغیر آپ کے پاس آیا ہوں، اس کی خوشی کے لیے، کیونکہ میں جانتا ہوں ماں کی رضا کے بغیر بیٹی کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ عنایہ کی ماں کچھ لمحے اسے گھورتی رہی، جیسے اس کی آنکھوں میں چھپا سچ تول رہی ہوں۔ غصہ تو بہت ہے مجھے اس وقت، لیکن تمہاری آنکھوں میں جھوٹ نہیں ہے۔ شاید تمہارے جیسے لوگ ہر روز اپنی سچائی لے کر کسی ماں کے سامنے نہیں آتے، عنایہ کی ماں نے کہہ کر سر دبا بھری۔ زریان نے سر جھکا لیا۔ میں نہیں جانتی میری بیٹی تمہیں چاہتی ہے یا نہیں، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ تمہاری نیت صاف ہے اور یہی کافی ہے۔ انہوں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ زریان کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، عنایہ کے ساتھ رہیں، زریان نے آہستگی سے کہا۔ عنایہ کی ماں نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں بیٹا، میرا گاؤں ہی بہتر ہے میرے لیے۔ زریان نے ایک گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں آپ کی جڑیں یہاں کی ہیں، یہ مٹی آپ کی پہچان ہے، لیکن عنایہ کی خوشی آپ کے ساتھ جڑی ہے، زریان نے ہونہار نظریں جھکا کر کہا اور لمحے بھر رکی، پھر نظریں جھکا لیں۔ میں تم دونوں کے بیچ میں بوجھ نہیں بننا چاہتی بیٹا، انہوں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا۔ زریان کے لبوں پر نرم مسکراہٹ آئی۔ آپ بوجھ نہیں، برکت ہیں۔ ماں کا سایہ جس گھر میں ہوتا ہے وہاں رحمتیں اترتی ہیں۔ عنایہ کا سکون صرف آپ کے وجود سے ہے۔ عنایہ کی ماں نے نم آنکھوں سے زریان کو دیکھا۔ تم بہت عجیب ہو، تم جیسے لوگ عموماً دل نہیں رکھتے۔ زریان دھیرے سے مسکرایا۔ میں عنایہ سے محبت کرتا ہوں اور جو اس سے جڑا ہے وہ میرے دل کا حصہ ہے، زریان نے کھوئے کھوئے انداز میں عنایہ کی ماں کو کہا تو وہ مسکرائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری یہ ضد مان لیتی ہوں۔ زریان کے چہرے پر سکون اور خوشی ایک ساتھ جگمگائے۔ شکریہ، اب آپ جلدی سے میرے ساتھ چلیں، زریان کھڑا ہوتا بولا تھا۔ عنایہ کی ماں زریان کے ہمراہ عنایہ سے ملنے نکلی۔ زریان عنایہ کی ماں کے ہمراہ واپس گھر لوٹا تو ایک نیا امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی، ملازموں کے رنگ فک تھے اور پیشانی پر پسینہ تھا۔ کیا ہوا؟ زریان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سر، عنایہ بی بی کو رفیق بلوچ کے آدمی اٹھا کر لے گئے ہیں، ایک ملازم نے کپ کپاتے لہجے میں جواب دیا۔ زریان کے چہرہ پل بھر میں فولاد بن گیا۔ اس نے فون نکالا، نمبر ملایا۔ تیاری کرو، بس اب سب ختم، زریان گرجدار لہجے میں بولا، پھر اس نے تیزی سے گیٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ ان کا خاص خیال رکھنا، ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا۔ پلٹ کر ملازموں کو حکم دیتا زریان خاموش طوفان کی طرح وہاں سے نکل گیا۔ عنایہ نے نیم بے ہوشی میں آنکھیں کھولی تو سامنے ایک چہرہ نظر آیا۔ وہ اس چہرے کو نہیں پہچانتی تھی، وہ تو بس باغیچے میں ٹہلنے جا رہی تھی اور اچانک ہی وہاں گولیاں چلنے لگیں اور وہ بے ہوش ہو گئی، اور جب آنکھیں کھولی تو یہاں تھی۔ زریان نے میری جگہ لے لی ہے، اب تم میری گدی کا راستہ ہو۔ عنایہ نے حیرت سے اس انسان کو دیکھا۔ وہ زریان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، کون ہے، لیکن سامنے کھڑا انسان اسے کوئی گنڈا نظر آ رہا تھا۔ اور کیا زریان بھی ایک گنڈا ہے؟ عنایہ کے خوف سے آنکھیں پھیلی تھیں۔ اچانک ہی ہر طرف ایک بار پھر گولیاں چلنے کی آواز گونجنے لگی اور عنایہ نے زور سے آنکھیں بند کی۔ خوف سے اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں اس زریان کو، چلو باہر، رفیق غصے سے کہتا وہاں سے باہر نکلا اور مقابلہ کرنے لگا۔ دونوں طرف سے برابر کا مقابلہ ہو رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں گولیوں کی آواز بند ہو چکی۔
अब सिर्फ रफ़ीक की आवाज़ आ रही थी जो गुस्से में गालियाँ बक रहा था। तुम्हें क्या लगता है ज़रियान वक़ार कि तुमने माफिया में मेरी जगह बना ली? हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, रफ़ीक ने धमकी दी। तू कभी जेल से बाहर निकल सके तो सीधा मेरे पास आना, मैं खुद को तेरे कदमों में फेंक दूंगा, फिर जो चाहे कर लेना। ज़रियान ने सर्द लहजे में रफ़ीक के कान में सरगोशी की। जो सबूत मिले हैं वो बहुत है इसको फांसी के तख्त तक ले जाने के लिए। ज़रियान ने वहाँ खड़े एक पुलिस ऑफिसर से पूछा। जी सर, काफ़ी हैं। इस ऑफिसर ने इस्बात में सर हिलाया। ज़रियान ने इन्हें वापस जाने का इशारा किया और अनाया के पास आया जो वहाँ बेहोश पड़ी थी। ज़रियान नरमी से इसे उठाकर वहाँ से निकल गया। अनाया ने आंखें आहिस्तगी से खोली। रोशनी धुंधली सी थी और मंजर नरम धागों से बुना हुआ महसूस हो रहा था। सामने अपनी माँ को देखकर लबों पर मध्यम सा तबस्सुम आया। अम्मी, आप ख्वाब में आई हैं? अनाया की आंखों में आंसू भरे और दिल खौफ से लर्ज रहा था। इसकी माँ ने झुककर इसके माथे पर बोसा दिया। नहीं मेरी बच्ची, अब ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। अनाया की पलकें झुक गईं, छलक गईं। वो झटके से उठकर माँ के सीने से लग गई, जैसे बरसों का बिछड़ा हुआ कोई रिश्ता वापस लौट आया हो। आपको देखा तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं दहकती आग से बाहर निकल आई हूँ, अनाया ने रोते हुए अपनी माँ का हाथ चूम कर कहा। इसकी माँ ने नरमी से इसके बालों में हाथ फेरा। ज़रियान तुम्हें बचा कर लाया, वही तुम्हें मेरे पास वापस लाया है। अनाया का दिल धीरे से धड़कने लगा, कुछ नया, कुछ अनजाना सा एहसास। थोड़ी देर बात करने के बाद इसकी माँ उठी। अब आराम करो, मैं बाहर हूँ, वो कहकर कमरे से निकली। अनाया की नज़रें दरवाजे की तरफ उठी। लम्हे भर बाद ज़रियान कमरे में दाखिल हुआ। चेहरे पर वही संजीदगी मगर पुरसुकून। अनाया को देख मुस्कुराया। अब तबीयत कैसी है? ज़रियान ने ऐसे पूछा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेहतर हूँ, अनाया ने धीमे लहजे में कहा। शुक्रिया मेरे लिए इतना सब करने के लिए। अनाया ने नज़रें चुराते हुए सरगोशी की। तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, ये दिल तो वैसे भी तुम्हारा हो चुका है, ज़रियान ने नरमी से कहकर अनाया का हाथ थामा। अनाया ने नज़रें इसकी आंखों में डालकर कहा, मुझे लगता है मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ, लेकिन आप माफिया के आदमी हैं, जैसे वो शख्स कह रहा था। ये सब कुछ तो बिल्कुल ठीक नहीं। आगे की ज़िंदगी पर पुरसुकून कैसे गुजरेगी? ज़रियान ने एक गहरी सांस लेकर हल्की मुस्कुराहट के साथ राज खोला। माफिया नहीं, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ जो इन माफियाज के पीछे लगा हुआ था। तुम मेरे मिशन का वो हिस्सा बन गई जो दिल से जुड़ गया। अनाया की आंखों में खौफ की जगह खुशी ने ले ली। वो धीरे से ज़रियान के सीने से लग गई। फिर तो आप मेरे हीरो हैं, अनाया ने मुस्कुरा कर कहा, और अब से तुम सिर्फ मेरी हो, मुकम्मल, हर सांस, हर लम्हे के साथ। ज़रियान मानी खेजी से अनाया को देखकर बोला। अनाया की सांसें थम सी गईं। वो शर्मा कर ज़रियान के सीने में चेहरा छुपा गई। बाहर रात खामोश थी और दिलों में मोहब्बत की नई सुबह तुलू हो रही थी। तो कैसा लगा आपको मेरा नावल? अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल को एक नए नावल के साथ।